بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اس کی یاد کے ساتھ رشتہ کتنا ہونا چاہیے، ہمہ وقت اس کا خیال ہونا چاہیے، اور بالخصوص انشاءاللہ اکثر ہم اپنی گفتگو کے اندر کہتے ہیں اور اکثر ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ کہنا کتنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کتنے ہی ہمارے کام رہ سکتے ہیں اور رہ جاتے ہیں۔ بے دھیانی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ نہیں کہتے، یہ انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے۔ آئیے ہم قرآن حکیم سے دیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ کر کہا کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہا کریں کہ اس کام کو میں کل کروں گا، جب بھی کہیں تو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ یہ آیت اس لیے اتری کہ یہود علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات پوچھے۔ ایک تو روح سے متعلق مسئلہ پوچھا اور ایک اصحاب کہف سے متعلق مسئلہ پوچھا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں تمہیں کل خبر دوں گا، کیونکہ وہی آ رہی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں کل خبر دوں گا، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول جانے میں بھی امت کے لیے رحمت ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول جانے میں یہ الزام جو ان کا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول محمد خود گھڑ لیتے ہیں، یہ الزام باطل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن خود گھڑ لیتے ہوتے تو آج بھی وہ قرآن خود ہی گھڑ لیتے۔ تو آپ کے بھول جانے، پھر حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا، میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میرا فعل سنت بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول بھولے ہیں تو امت کے لیے یہ آیات اتری ہیں، اور امت کے لیے ایک سبق اترا ہے کہ جب بھی تم کہو کوئی کام کل کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ اب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، تو اب کل وحی نہیں آئی۔ کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے انہیں کہا تھا، غور کیجئے گا اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے کیا سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد کو بھول گئے ہوں گے؟ اللہ کو بھول سکتے ہیں وہ جن کی سانس، جن کا ہر لمحہ جن کا پل پر یاد خدا میں گزرتا ہوگا؟ انہوں نے فقط انشاءاللہ ہمارے سمجھانے کے لیے تاکہ امت کو تعلیم پہنچے، اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو 15 دن تک وحی نہیں اتری، 15 دن کے بعد وحی اتری، اور پھر وہ سارے مسائل اللہ کے رسول نے قرآن حکیم کے اندر بیان ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کو بیان فرمائے، اور اللہ پاک نے ساتھ اپنے محبوب کو فرما دیا، میرے محبوب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کبھی بھی نہ کہا کرو کہ اس کام کو میں کل کروں گا، جب بھی کہو تو ساتھ انشاءاللہ کہا کرو۔ تو اس واقعے سے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کے اندر سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ کا واقعہ پورا آپ کو علم میں ہوگا، نہیں تو آپ پڑھ سکتے، اور اگلی نشستوں کے اندر وہ آئے گا بھی۔ سورہ البقرہ کے اندر جو بقرہ تھی، گائے تھی، جس کو ذبح کر کے انہوں نے مقتول کو اس کا ایک ٹکڑا لگایا اور وہ مقتول زندہ ہو گیا، تو اس گائے سے پہلے یہود طرح طرح کے سوالات کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس طرح کی ہونی چاہیے، کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے اللہ کے نبی موسیٰ اللہ سے عرض کریں کہ ہمارے لیے اس گائے کو واضح فرما دے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ انہوں نے کہا، اور اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ یہ کلمہ انشاءاللہ نہ کہتے، اس سے پہلے وہ 2-3 دفعہ آ چکے تھے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو جب تیسری بار آئے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ کلمہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک یہ گائے والا معاملہ ان پر واضح نہ ہوتا۔ غور کیجئے گا،
انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے. اور ہم بہت سارے کام جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کل کر دوں گا، فلاں دن کل کر دوں گا، تو ہم انشاءاللہ نہیں کہتے اور اس کی وجہ سے ہمارے کام وہ ادھورے رہتے اور مکمل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے. اور ایک اور حدیث پاک اللہ کے رسول اسلام کی دیکھیے گا. اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا یاجوج ماجوج، قرآن حکیم کے اندر ان کا ذکر ہے، ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں یہاں تک قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی انہیں دکھائی دینے لگے. ان کا سردار انہیں کہتا ہے چلو لوٹ چلتے ہیں، کل آ کر یہیں سے شروع کریں گے. کہتے ہیں اسی طرح وہ روز آتے ہیں اور شام تک کرتے رہتے ہیں. قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی انہیں دکھائی دے اور ان کا سردار انہیں کہتا ہے کہ چلو واپس چلتے ہیں، کل وہیں سے شروع کرتے ہیں. پھر ایک دن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک دن کھودتے کھودتے سورج کی روشنی دیکھیں گے اور ان کا سردار انہیں کہے گا انشاءاللہ کل آئیں گے. اب جب آخری دن جب یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے تو اس سے پہلے ان کا سردار وہ اس وقت کہے گا انشاءاللہ ہم کل آئیں گے. صبح آئیں گے تو وہ دیوار اسی حالت جس پر وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے وہیں پہ ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی جتنی بھی دیوار وہ توڑتے رہتے تھے صبح آتے تھے وہ دیوار پھر پوری کی پوری ہو چکی ہوتی تھی. اب کی بار چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے تو اب کی بار جہاں پہ وہ اپنے کام کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ کام وہیں پہ رکا ہے، وہ دوبارہ پھر ان کو پیچھے سے شروع کرنا نہیں پڑا. اور پھر حدیث پاک بخاری اور مسلم کی حدیث پاک اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا میرے بھائی سلیمان نے کہا تھا میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا. 100 کی بھی روایت ہے، 90 کی بھی ہے، 70 کی بھی ہے، 60 کی بھی ہے. میں آج رات اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ پاک مجھے ان 70 میں سے اولاد دے گا، بیٹے دے گا، اور وہ بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی 70 یا 90 یا 100 میں سے کسی بھی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک کے، اور جس ایک سے بھی اولاد ہوئی وہ بچہ بھی معذور پیدا ہوا، خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے قابل نہ تھا. دیکھیں ان کی نیت، دیکھیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹے دے گا، وہ بیٹے راہ خدا میں جہاد کریں گے گھوڑوں پر سوار ہو کر. لیکن اللہ نے ان کی کسی بھی بیوی سے انہیں اولاد نہیں دی، اور جس ایک بیوی سے اولاد دی ہے وہ بھی معذور دی ہے، وہ بھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ راہ خدا میں جا کر جہاد کر سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو اللہ ان کی 90 کی 90 بیویوں سے انہیں اولاد دیتا اور سارے راہ خدا میں جہاد کرتے. تو یہ ہے امپورٹنس انشاءاللہ کہنے کی. اگر ہم انشاءاللہ کہہ لیں تو ہمارے بہت سے کام جو ادھورے رہ جاتے ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے، اللہ کی مدد سے وہ ہو سکتے ہیں. سامعین محترم، اللہ کی مدد کے سوا کچھ ممکن نہیں ہے. ہمارا ہر سانس اللہ کا محتاج ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ لمحہ اللہ کا محتاج ہے. تو ہم اس رب کو کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ آیات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ جس رب نے تمہیں سانسیں دی ہیں، جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے، اس رب کو ہمہ وقت یاد رکھو کہ وہ رب تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. کبھی بھی اسے بھولو نہ، اس کو بھول کر ہماری زندگی نہیں چل سکتی. ہمہ وقت، اور بالخصوص رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مزید استوار اور مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اس مہینے کی برکتیں، اس رات رحمتیں اور رحمت بخششیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.